ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا۔ سورۃ الفرقان کی 32ویں اور 33ویں آیت طیبات آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور نہیں وہ لاتے آپ کے پاس کوئی مثال إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم آپ کے پاس حق و احسن تفسیرا اور بہترین تفسیر بھیج دیتے ہیں۔ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کے بہت زیادہ اعتراضات تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہوں نے جو بھی اعتراضات کیے نا، ہم نے اس کا صحیح اور بہترین جواب دیا، اور ایسا جواب دیا قیامت تک کے لیے۔ اللہ رب العزت نے ان کے جو جوابات دیے ہیں وہ قرآن کریم کی صورت میں موجود ہیں، اور ساتھ پھر ان لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ بیان کیا۔ یعنی یہ لوگ جو نبی کی نبوت کے اور قرآن کریم پر اعتراض کرنے والے تھے، الذین یحشرون، یہی وہ لوگ ہیں یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جو اپنے چہروں کے بال جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہی لوگ ہیں جو ٹھکانے میں بہت ہی برے اور راستے کے اعتبار سے بہت زیادہ گمراہ ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو جو اللہ کے نبی کی نبوت اور قرآن کریم پر اعتراض کرنے والے تھے، ان کا ٹھکانہ بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ان سب کو جہنم کی طرف اکٹھے کیا جائے گا۔ اب یہاں برا ٹھکانہ کون سا ہے؟ وہ جہنم والا ہے، اور بھٹکا ہوا راستہ وہ کون سا ہے؟ وہ ہے شرک اور کفر کا راستہ۔ تو اب ان لوگوں کا جو انجام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کریم قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر، کہ جس دن ان کو چہروں کے بل اونھے منہ جہنم کے اندر گرایا جائے گا، اور کہا جائے گا چکھو آگ کا مزہ۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حدیث اپنا آیات طیبہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، جو برائی لے کر آئے گا ہم اس کو چہرے کے بال اوندھا کر کے جہنم کے اندر گرائیں گے۔ تو میرے بھائیو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب اس آیت کی تفسیر کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو چہروں کے بال جو ہے وہ چلائے گا، میدان محشر کی طرف اکٹھا کرے گا چہروں کے بال۔ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے پیغمبر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ 2 پاؤں اور 2 ٹانگوں پر چلانے پر قادر ہے، وہی اللہ چہرے کے بال چلانے پر بھی قادر ہوں گے، اور کافروں کو میدان محشر میں جو ہے وہ چہروں کے بال اکٹھا کر کے چلا کر کے وہاں پر اکٹھا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد ان کو چہروں کے بال اوندھا گرا کر کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ تو یہ ان لوگوں کا جو ٹھکانہ ہے وہ بہت ہی برا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے چہروں کے بال جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، یہی ٹھکانے میں بہت برے اور راستے کے اعتبار سے بہت زیادہ گمراہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عقیدت توحید عطا فرمائے اور شرک بدعات سے محفوظ فرمائے، خاتمہ ایمان بالخیر پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔